السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، فیس بک اسکرول کر رہا تھا تو ایک ویڈیو سامنے آیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد حقیقت بتا رہا ہوں کہ میرا خون کھول گیا، اور کوئی بھی ایک مسلمان جس کے دل میں اسلام، قرآن، اللہ و رسول کی محبت ہوگی تو یقیناً اس کا خون کھول جائے گا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی۔ کوئی ایک سمیر کر کے ہے، خود کو ایکس مسلم بتاتا ہے، مطلب وہ پہلے مسلمان تھا اور اب نہیں ہے۔ وہ ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اینکر کے سامنے قرآن کی آیتوں کو اور حدیثوں کو اس طرح سے توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان سن لینا تو بس یہی کہے گا بھائی یہ میرے سامنے نہ آئے۔ اس طریقے سے غلط مفہوم نکالتا ہے، اور پھر یہ چیلنج کرتا ہے کہ میرے ان سوالوں کے جواب جو دے دے گا تو میں واپس سے اسلام قبول کر لوں گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں سن، تجھ جیسوں کو اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام کو تجھ جیسوں کی ضرورت ہے۔ اسلام پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور تا قیامت رہے گا، اور تجھ جیسے منافقوں کے لیے تو اسلام میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اسلام کو کچھ نقصان نہیں ہونے والا ہے تیرے جانے سے یا تیرے آنے سے۔ تو جس گندگی میں گیا ہے نا تو وہیں پڑا رہے، واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور مکمل دیکھیں گے تبھی آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر اتنا کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ دوسری جگہ کہتا ہے ان اللہ دین اللہ الاسلام، یعنی کہ صرف اسلام ہی دین ہے۔ تو اب کہا جائے گا جو اپنے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، جو میرے دین کے اندر۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر اتنا کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ دوسری جگہ کہتا ہے ان اللہ دین اللہ الاسلام، یعنی کہ صرف اسلام ہی دین ہے۔ تو اب کہا جائے گا جو اپنے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، جو میرے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام۔ تو دونوں کا آنا وہی ہے، کانٹرڈکشن اگین۔ ٹھیک ہے، پہلے تو اس کو قرآن کی آیت ہی نہیں پڑھنا آیا، پتہ نہیں کیا پڑھا، میں بھی نہیں سمجھ پایا، اور آپ بھی سنے ہوں گے تو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی اس کی بات۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، یعنی اللہ اسلام کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ جو میرا دین ہے وہ بھی اسلام، جو ان کا دین ہے وہ بھی اسلام۔ بھائی ان کا دین کیسے اسلام ہو جائے گا؟ جو جس دین کو فالو کرتا ہے، جو جس مذہب کو مانتا ہے، وہ تو اس کا دین تو وہی ہوگا نا، اسلام کیسے ہو جائے گا؟ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اللہ اسلام کو پسند کرتا ہے۔ جو سناتن دھرم کو پسند کرتا ہے تو اس کے بھگوان رام ہوئے، رام کے نزدیک سناتن دھرم اچھا ہے۔ تو جو جس مذہب کو فالو کرتا ہے اور وہ اس مذہب کو پسند کرتا ہے، تو ان کا مذہب اسلام کیسے ہو گیا؟ اگر ان کا بھی مذہب اسلام ہو جائے پھر جھگڑا ہی کس بات کا؟ تو ایک دم بے تکا سوال، فالتو سوال۔ آگے سنیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ نمبر 2 سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارے مسلم بھائی مانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب جو ہے اللہ کے رسول ہیں، قرآن اسکرپچر پوری کتاب کے اندر 6336 آیتوں کے اندر کہیں بھی کلیئرلی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا، پوری کتاب میں کہیں نہیں کہتا، لیکن لوگوں کا ایمان ہے، لوگوں کا یقین ہے۔ اب یہ ایمان اور یہ یقین کہاں سے ہے جب آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اگر کوئی یہ ثابت کر دے مجھے اسکرپچر سے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں، تب جا کر کے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا 2018 میں۔ سمجھ لیا آپ نے؟ یہ کیا کہتا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اسلام پر ریسرچ کیا ہے،
تب جا کر کے جب اس کو جواب نہیں ملا تو اس نے اسلام کو چھوڑا. ریسرچ، یہ اس کا ریسرچ ہے. آپ قرآن اٹھائیں، سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر. تو اللہ نے تو صاف طور پہ قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہیں تک بس نہیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. آگے آپ سماعت فرمائیں، آگے سورہ فتح آیت نمبر 29، آخری آیت سورہ فتح کی، محمد الرسول اللہ. یہ بڑی لمبی آیت ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار. میں ادھر نہیں جانا چاہتا، بس آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ کہتا ہے نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہیں لکھا ہی نہیں ہے اسکرپچر کے اندر. یہ لفظ اسکرپچر استعمال کر رہا ہے. اسکرپچر کہتے ہیں صحیفے کو، آسمانی کتابوں کو اسکرپچر کہا جاتا ہے. کہتا ہے کہیں نہیں لکھا ہے. اور قرآن ہی کے اندر سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قرآن میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ثابت کر دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. بھائی میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں. تو پیدا ہی ہوا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور تیرے بدنام کرنے سے اسلام بدنام نہیں ہو سکتا. آگے سنتے ہیں. نہیں، کیسے سوال تھے جو من میں آئے کہ کیا سوال تھے آپ کے جو ذہن میں؟ کافی ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ اسکرپچر میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کو مارو، یا پھر ان سے جزیہ لو. اگر یہ سارے کام نہیں کرتے تو ان کے ساتھ جنگ کرو، اور اگر وہ مارے جائیں تو ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو تمہارے حصے میں آئے، تمہارے قبضے میں آئے، وہ سب تمہاری غلام لونڈیاں. تم ان کے ساتھ جو ہے مباشرت یعنی کہ سیکس کر سکتے ہو بنا شادی کے، اور ان کو مارکیٹ میں لے جا کر کے بیچ بھی سکتے ہو. تو یہ تمام چیزیں آپ نے پوچھی. مجھے لگا کہ ایک ایسا خدا جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے اور جو ساری دنیا کا خالق ہے، وہ کیوں اپنی ایک خاص بندوں کو یہ حکم کرے گا کہ تم میرے دوسرے بندوں کے ساتھ جنگ کرو اور ان کی ماں، بہن، بیٹیوں کے ساتھ تم ایسا کرو. سب لکھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی میں حوالہ دے رہا ہوں. سورہ المومنون سورہ نمبر 23 آیا نمبر 5 اور 6 کے اندر کلیئرلی مینشن ہے کہ خود قرآن اور خود اسکرپچر اس کو الاؤ کر رہا ہے کہ آپ دوسرے کی ماں، بہن، بیٹیوں کو بندھک بنا کر ان کو سیکس سلیو بنا سکتے ہو، اور ان کے ساتھ بنا شادی، بنا نکاح کے آپ مباشرت کر سکتے ہو، اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. اب سن لیا. اب یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم دوسرے لوگوں سے جنگ کرو، ان کو مارو، ان کو قتل کرو، اور ان کی بہن بیٹیوں، ان کی بیویوں کو لونڈیاں بناؤ، اور بغیر شادی کے ان سے مباشرت کرو. اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس نے کہا کہ اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم کافروں کو مارو، دوسروں کو قتل کرو. تو اسلام میں یہ حکم، جنگ کا حکم کیوں آیا؟ آپ جب سورہ بقرہ کھولیں گے تو آیت نمبر 190 سے 193 تک میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. غور کرنا جملوں پر. کن سے لڑو؟ جو تم سے لڑتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ تم جا کے یوں ہی کسی پر حملہ آور ہو جاؤ، نہیں، وہ تم سے لڑتے ہیں تب تم ان سے لڑو. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو. حد سے نہ بڑھو. حد سے نہیں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو بچے ہیں، ان پر ظلم نہیں کرنا، ان کو قتل نہیں کرنا. جو صرف جنگ کے لائق ہیں، جنگ کے لیے آتے ہیں اور تم پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان سے لڑو. آگے اللہ فرماتا ہے اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو. آیت نمبر 191. اور اس آیت کو لے کر کے اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوا، اتنا زیادہ ڈیبیٹس ہوئے، اور اتنا زیادہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج تک کی جا رہی ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اور ان کو قتل کرو. کن کو؟ کافروں کو. ان کو قتل کرو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ مارو ان کو.
اور اس آیت کو لے کر کے اتنا زیادہ ہاہاکار مچایا گیا کہ ارے اسلام تو کافروں کو مارنے کا حکم دیتا، جہاں پاؤ وہیں مارو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کا فتنہ تو قتل سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے۔ وہاں سے نکالو جہاں سے تمہیں نکالا۔ کہاں سے؟ جب مسلمان کمزور تھے تو انہی کافروں نے مسلمانوں کو مکے سے نکال دیا تھا، مسلمانوں کو ان کے گھر سے نکال دیا، مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی، مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا۔ تب وہ صحیح تھا؟ جب مسلمان طاقتور ہوئے تو اللہ نے فرمایا اب تم ان کو وہیں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ تو یہ کہاں سے غلط ہے؟ وہ تو مسلمانوں ہی کی پراپرٹی تھی نا، مسلمانوں کو پہلے انہوں نے نکالا، اب مسلمان طاقتور ہو گئے تو مسلمانوں نے ان کو نکال دیا۔ بھائی اب تم مجھے یہ بتاؤ، کل کو آ کر کے کوئی تمہارے گھر پہ قبضہ کر لے اور وہ کہے نہیں اب سے یہ گھر میرا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی یہ لو گھر کی چابی، میں اپنی بیوی بچوں کو لے کے باہر جاتا ہوں، کر دو گے ان کے حوالے؟ کوئی نہیں کرے گا، اپنی پراپرٹی کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اگر اس کی طاقت نہیں بھی ہوگی تب بھی وہ لڑے گا، آخری سانس تک لڑے گا۔ کیوں چھوڑ دے گا بھائی کوئی؟ لیکن مسلمانوں کو ظلم کر کے، مسلمانوں پر ظلم کر کے مسلمانوں کو ہٹایا گیا وہاں سے، اور بعد میں مسلمانوں نے ان کو اپنے ہی گھروں سے ہٹا دیا، تو اس میں برا کیا ہے؟ بالکل یہ انصاف والی بات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ دیکھو کہیں بھی اللہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے تم مارو، نہیں، یہاں بھی اللہ یہی کہتا ہے کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان کو مسجد حرام کے پاس نہ مارو، ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو، لیکن ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تب ان سے لڑو، وہ تم سے لڑیں تو پھر ان کو قتل کر ڈالو۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی ہم سے لڑنے کے لیے آئے گا تو ہم خاموش تو نہیں بیٹھیں گے نا، کوئی نہیں خاموش بیٹھے گا نا، اپنی جان کو یوں ہی گنوا دے گا کوئی۔ تو اللہ نے فرمایا مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑتے ہیں فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ لڑتے ہیں ان سے تو تم ان کو قتل کر ڈالو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ اب آگے سنو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کتنی پیاری بات اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں، وہ نہ لڑیں تم سے، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، لیکن اگر وہ باز رہیں، اگر وہ تم سے نہ لڑیں تو ان پر کوئی ظلم نہ کرنا مگر ظالموں پر، یعنی جو تم پر ظلم کریں تو تم ظلم سہنا نہیں، تم بھی ان کے ظلم کا جواب دینا۔ تو اب تم مجھے بتاؤ کہ اسلام کہاں مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تم قتل کرو، کافروں کو جہاں پاؤ وہیں مارو؟ اور یہ ہر جگہ کے کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مکہ کے ان کفار کی بات ہے جنہوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہی گھر سے نکال دیا تھا، ان کفار کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ یہ نہیں کہ اب یہاں ہندوستان میں جتنے بھی کافر تم کو ملتے ان کو پکڑ کے مارو، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب لوگوں کے درمیان پیش کیا جاتا ہے، غلط مفہوم پیش کیا جاتا ہے جس سے لوگ اسلام سے نفرت کریں۔ تو یہاں سے جنگ کرنے کا حکم مسلمانوں کو کیوں ہوا وہ آپ کو پتہ چلا۔ اب اس نے دوسری بات کہی کہ وہاں لوگوں کو اسلام غلام بنانے کی تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کو غلام بنا لو اور ان کی عورتوں کو باندیاں اور لونڈیاں بنا لو۔ تو بھائی یہ غلام اور لونڈی اگر اس پر بات کری جائے تو ایک الگ ہی موضوع ہے،
یہ غلام اور باندی کا جو تصور تھا یہ کوئی اسلام لے کر نہیں آیا تھا، یہ اسلام کے آنے سے پہلے سے چل رہا تھا۔ اور یہ کیوں چل رہا تھا؟ یہ اس لیے کہ اگر کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر ظلماً جبراً حملہ آور ہوتا ہے تو وہ جو مظلوم قبیلہ ہے اگر اس کی جیت ہو جاتی ہے یا دونوں میں سے کسی کی بھی جیت ہو جاتی ہے تو جیتنے والے کیا کرتے تھے؟ ان کے مردوں کو غلام بنا لیتے تھے، عورتوں کو باندیاں بنا لیتے تھے، اور ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے وہ تو خیر وہی جانے۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ چیز شامل رہی اسلام میں۔ وہ کیوں شامل رہی میں آپ کو اس کا جو ہے پس منظر آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ یہ سنتے چلیں کہ اسلام نے اس چیز کو ختم تو نہیں کیا، لیکن اس میں اتنی اچھائیاں اسلام نے پیش کی، اتنی زیادہ اچھائیاں اسلام نے پیش کری کہ کسی اور مذہب میں آپ کو یہ دیکھنے کو ہی نہیں ملے گا۔ جیسا کہ اسلام نے کہا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تم کھاؤ وہ ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنو وہ ان کو بھی پہناؤ، جہاں تم کھاؤ اسی جگہ بٹھا کر ان کو بھی کھلاؤ۔ اگر تم ان کو کوئی وزنی کام دے دیتے ہو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہے تو اس کام میں خود تم ان کی مدد کرو۔ اسلام نے غلاموں پر ظلم کرنے سے منع کیا، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اور باندیوں کے بارے میں کہ وہ جو باندی ہوتی تھی، ابھی اس نے جو ایک آیت پیش کی نا، اس نے کہا کہ سورہ مومنون آیت نمبر 5 او ما ملکت ایمانکم، یعنی وہ باندیاں جو تمہاری ملکیت میں آتی ہیں ان پر تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے، ان کے ساتھ تم ہم بستری کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باندیاں سب کے لیے جائز ہوتی تھیں، وہ صرف اس کے لیے جس کے حق میں وہ آتی تھی، صرف اس مالک کے لیے وہ باندی جائز ہوتی تھی۔ اور اگر اس باندی سے کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس لڑکے کے بھی اتنے ہی حقوق ہوتے تھے جتنے کے حقوق اس کی منکوحہ بیوی سے پیدا ہوئے لڑکے کے ہوتے تھے۔ جس بیوی سے اس نے جس عورت سے شادی کری ہے، نکاح کیا ہے، اس کی منکوحہ بیوی، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ایک لڑکا اس باندی سے پیدا ہوا، دونوں لڑکے کے حقوق برابر ہوں گے، اتنا بھی کم و بیش نہیں ہوگا، اور وہ لڑکا غلام بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ مالک چاہے تو اپنے کسی غلام کی کسی باندی کے ساتھ شادی کرا دے، اور اگر شادی کرا دیتا ہے تو پھر وہ باندی، وہ لونڈی اس آقا کے لیے حرام ہو گئی۔ اب مالک اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، وہ اب حرام ہو، کیونکہ وہ اس نے غلام کے ساتھ اس کی شادی کرا دی، اس کا نکاح کرا دیا ہے۔ تو وہ سب کے لیے جائز نہیں ہوتی تھی، کسی ایک کے لیے ہوتی تھی، اس مالک کے لیے جس کی ملکیت میں وہ آتی تھی۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور جب تم کافروں سے لڑو تو گردنوں پہ وار کرو، گردنیں مارنا ہے۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ خوب قتل کر لو، فشد الوثاق، تو تب انہیں مضبوط باندھو۔ اب یہاں سے اس بات سے کوئی یہ نہ سوچے کہ اسلام قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بھائی جنگ، حالت جنگ میں کوئی بٹھا کے دعوت تو نہیں کھلائے گا نا، وہ قتل کرنے کے لیے سامنے والا آ رہا ہے تو ہم بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں بھی تو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا، اپنی جان بچانی پڑے گی نا۔ تو وہاں حالت جنگ میں قتل ہی کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قتل کر چکو تو جو بچ جائیں ان کو مضبوط باندھو۔ آگے سنو کیا کہتا ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب بعد میں یا تو احسان کر کے انہیں چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے لو۔ بہت بار ایسا ہوا کہ احسان کر کے چھوڑ بھی دیا گیا، اور ایک
معاہدہ طے پایا جاتا تھا، ایک رقم طے ہوتی تھی، اگر کوئی غلام اس رقم کو پیش کر دیتا تھا تو وہ آزاد ہو سکتا تھا فدیہ دے کر کے۔ تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نازل فرمائی۔ یہ اتنا اچھا تصور ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے جو غلام دوسرے مذاہب میں قید کیے جاتے تھے وہ عمر کی آخری سانس تک بھی قید خانے میں پڑے رہتے تھے، وہیں موت ہو جاتی تھی ان کی، لیکن اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اور یہیں تک بس نہیں، اسلام نے اتنا زیادہ غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا کہ کسی مسلمان سے کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا، کوئی بڑا گناہ ہو گیا، مثلا کسی نے حالت روزہ میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی، مباشرت کر لی، یا جان کر روزہ توڑ دیا، غلام آزاد کرو۔ کسی نے قسم کھائی اور حانث ہو گیا یعنی قسم توڑ دی، غلام آزاد کرو۔ کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دی تو اللہ نے فرمایا اس سے پہلے کہ تم اپنی بیوی کو چھوؤ پہلے ایک غلام آزاد کرو۔ تو غلام بڑے بڑے گناہ میں اللہ نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے اتنی ساری اچھائیاں تو پیش کیں، اس چیز کو ختم کیوں نہیں کیا اسلام نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذرا سوچو کہ اگر جنگ میں مسلمانوں کی ہار ہوتی تو کیا وہ کافر مسلمانوں پر رحم کرتے؟ کیا مسلمانوں کو قیدی نہیں بناتے یا نہیں بنایا گیا؟ کیا مسلمانوں کو غلام نہیں بنایا گیا؟ تو وہ چیز تو ان کے یہاں پہلے سے تھی، وہ تو کرتے ہی تھے، اور ان کے یہاں تو کوئی اچھائی بھی نہیں تھی اس چیز میں، تو وہ مسلمانوں کو قید کر لیتے، ان کی عورتوں کو بھی قید کر لیتے، پتہ نہیں کیا کیا سلوک کرتے۔ اور مسلمانوں کے یہاں اگر یہ چیز حرام ہو جاتی، جیسا کہ اسلام کے آنے کے بعد شراب فوراً حرام قرار دے دیا گیا، جوا حرام ہو گیا، اس کے علاوہ سود خوری حرام ہو گئی، بڑے بڑے گناہ اسلام نے حرام قرار دے دیے، تو پھر یہ چیز اسلام نے باقی کیوں رکھی؟ تو فلسفہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز اسلام میں حرام ہو جاتی تو کفار تو اسلام کو مسلمانوں کو قید کر لیتے، غلام اور باندیاں بنا لیتے اگر جیت ہوتی۔ مسلمانوں کے یہاں اگر یہ چیز حرام ہو جاتی تو مسلمان ان کو چھوڑ دیتے، اور جب چھوڑ دیتے تو ان کا حوصلہ اور بلند ہوتا، ویسے ہی تو وہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کرتے تھے اور زیادہ کرنے لگتے۔ تو ایک یہ وجہ تھی اس چیز کو ختم نہ کرنے کی۔ دوسری اس لیے ختم نہیں کیا گیا کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ لڑنے سے پہلے، جنگ کرنے سے پہلے 10 بار سوچے کہ اگر ہماری شکست ہوئی ہمیں غلام بنا لیا جائے گا اور ہماری عورتوں کو باندیاں بنا لی جائیں گی، تو جنگ کا تصور لوگوں کے ذہن سے ختم ہو جائے۔ ان 2 وجہوں سے اس کو باقی رکھا گیا۔ لیکن اسلام نے جو اچھائیاں اس میں پیش کی ہیں، غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو حکم دیا ہے اسلام نے، یا غلام کو آزاد کرنے کا جس طریقے سے اسلام نے حکم دیا ہے، وہ کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتا۔ تو یہ وجہ تھی جو ابھی یہ بتا رہا تھا کہ کسی بھی عورت کو پکڑ کے یوں باندی بنا، بھائی کسی بھی عورت کو پکڑ کے نہیں بنایا جاتا تھا۔ جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوتے تھے ان کی عورتوں کو باندی بنائی جاتی تھی، سب کو پکڑ کے یوں ہی نہیں، آؤ چلو یہ عورت راستہ چلتے ہوئے جا رہی، پکڑو اور غلام باندی بنا لو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے نا صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ آگے سنتے ہیں۔ کس عمر میں آپ نے طے کیا کہ بھائی اب نہیں ہے، مطلب آپ نے کیا ماڈرن تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کے پریوار میں کون لوگ ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں، کیونکہ آپ کو جان کا بھی خطرہ آپ کہتے ہیں آپ کو رہتا ہے، آپ کو دھمکیاں ملتی رہتی ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو تھوڑا اپنے پریوار کے بارے میں، اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتانا چاہیں، اور پھر کس وقت کس عمر میں آپ کو لگا کہ بس اب نہیں، اور جب آپ نے اپنے پریوار کو بتایا کہ میں اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں تو کیا ری ایکشن تھا؟ ذرا اگر وہ پوری کہانی ہمارے درشکوں کو بھی بتا سکیں کہ آخر ایک سچا مسلمان سمیر کیسے ایکس مسلم بن گیا۔ جی، میں ان شارٹ بتانا چاہوں گا آپ کو۔ دیکھیے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں ایک سنی پریوار کے اندر پیدا ہوا، میری جو فیملی ہے وہ بہت زیادہ ہیومنسٹ اور ریشنل ٹائپ کی فیملی ہے، بہت زیادہ انٹو نہیں ہے مذہب یا دین کے اندر، لیکن بہت زیادہ ریشنل لوگ ہیں۔
میری فیملی نے کبھی یہی مجھے وجہ فورس ہے۔ نہیں کیا دین کو زیادہ فالو کرنے کے لیے، یہ سب کرنے کے لیے، میری اپنی خوشی سے میں تبلیغی جماعت میں، ہاں اسٹارٹ میں مجھے انفلوئنس کیا گیا تبلیغی جماعت کے دوارا کہ میں جاؤں، اس سے جڑوں، اور جب میں جڑا تو میں نے اپنی خوشی سے میں دین کے اندر انٹو ہوا، اور اتنا زیادہ انٹو ہوا کہ میں اپنے گھر والوں کو پریشان کرتا تھا کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، آپ بنا دوپٹہ آپ گھر میں بھی نہیں رہ سکتے، آپ دروازے پہ نہیں جا سکتے۔ گھر کی جو وومن تھی میں ان کو پریشان کرتا تھا، گھر کی چیزیں توڑ دینا، ٹی وی توڑ دینا، کوئی موبائل میں مووی دیکھ رہا ہے، گانا سن رہا ہے، اس کو توڑ دینا۔ اتنا زیادہ ایک نیکسٹ لیول کا میں مومن تھا کہ میرے سامنے کوئی مووی نہیں دیکھ سکتا، ٹی وی نہیں چلا سکتا، ریڈیو نہیں سن سکتا، گانے نہیں سن سکتا۔ اس کے علاوہ جو 2 لوگ میرے کانٹیکٹ میں تھے، حالانکہ مجھے اس کا آج تک افسوس ہوتا ہے کہ 2 نان مسلم لوگ میرے کانٹیکٹ میں تھے، میرے فرینڈس تھے، ان کو میں نے دین کی دعوت دی اور ان کو میں نے نان مسلم یعنی کہ سناتن سے اسلام میں کنورٹ بھی کیا تھا۔ اس لیول پہ میں پروپیگیٹ کرتا تھا تبلیغی جماعت میں رہ کر کے اسلام کو۔ لیکن جب میں 7th کلاس میں تھا اور میں تبلیغی جماعت سے جڑا تو وہاں سے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا 2014 تک، جبکہ مجھے تقریباً 14 سال تبلیغی جماعت میں جڑے ہوئے ہو چکے تھے، تو وہاں تک سب ٹھیک چل رہا تھا۔ اس کے بعد اعتراضات آنے شروع ہو گئے میرے سامنے، جب میں نے آگے ایکسٹرا پڑھنا شروع کیا اور کتابوں کو میں نے پڑھا تو یہ سارے اعتراض، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی شروع ہو گئی، کیونکہ تبلیغی جماعت میں کوئی بھی آج تک مجھے ایسا آدمی نہیں ملا جو لوگوں کو یہ بتاتا ہو کہ یہ جو سیکس سلیو ہیں یہ ایکچولی گھر کا کام کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کام کے لیے ہے کہ ان کو سیکشولی ابیوز کیا جائے گا، ہیرس کیا جائے گا، ان کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ اب اس بات پہ میں بہت زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، میں یہ بندہ 14 سالوں تک تبلیغی جماعت سے جڑا رہا، 14 سالوں تک، اور تبلیغیوں نے اس بندے کے سوالوں کا ایک بھی جواب نہیں دیا۔ بھائی تبلیغیوں پھر کاہے کی جماعت ہے تمہاری؟ نہیں کس چیز کے لیے تم جو وہ بوریا بستر بیگ ہانڈی پتیلا اٹھا کے کاہے کے لیے چلتے ہو بھائی؟ ہیں صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، ان کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے؟ کس لیے؟ نہیں تم یہ بتاؤ نا، یہ ایک بندہ تمہاری جماعت میں 14 سال گزار دیتا ہے اور یہ دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا تمہارے میں کوئی ایک ادنا بھی عالم نہیں ہے؟ کوئی ادنا عالم جو بس قرآن کو سمجھتا ہو تھوڑا بہت نا، وہ بھی اس کے سوالوں کا جواب دے دیتا تھا؟ کیا تمہارے میں کوئی ایسا عالم نہیں تھا جو اس کے سوالوں کے جواب دے سکتا تھا؟ تو بھائی کس کام کی جماعت ہے تمہاری؟ تھو ہے ایسی تمہاری جماعت پر۔ کچھ سوال آپ کہہ رہے ہیں جب آپ کے سوالوں کے جواب نہیں ملے، جب آپ کو اسلام انسانیت کے خلاف جاتا ہوا، مہیلاؤں کے خلاف جاتا ہوا نظر آیا تو آپ نے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تو ایسے وہ کون سے سوالات ہیں، اگر آپ 4 5 6 جتنے بھی آپ کے من کے سوالات ہیں اگر آپ یہاں رکھنا چاہیں، جن کے جواب آپ تلاشنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ان کے جواب مل گئے تو اسلام آپ واپس قبول لیں گے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ سوال آپ کے سن کر اگر کوئی بھی اسکالر جواب دینا چاہے گا تو اس کے سامنے آمنے آپ بیٹھا کر ہم آپ دونوں کو بحث کرائیں گے۔ تو آپ اپنے سوالات اگر ایک بار بتا سکیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، جن کے جواب آپ چاہتے ہیں۔ میں میجر 5 سوال آپ کو بتاتا ہوں جو میرے مین ہیں، اگر ان 5 سوالوں کا بھی مجھے کوئی سیٹسفائیڈ جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام کو واپس قبول کر لوں گا، اور یہ صرف 5 کویشچن ہیں میرا کویشچن نمبر 1 یہ ہے سب سے مین کہ ایک خدا، ایک خالق کائنات جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، کافر بھی اسی نے بنائے ہیں، مسلم بھی اسی نے بنائے ہیں، جیوز بھی اسی نے بنائے ہیں، کرسچن بھی اسی نے بنائے ہیں، وہ اپنی کتاب کے اندر یہ کہتا ہے کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیا نمبر 99 وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے، تو کیا آپ اب بھی انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئے؟ تو یہاں پہ کلیئر بتا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا ایمان میں داخل ہو جائے، اگر وہ ایسا چاہتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی۔ پھر اگلی آیت یعنی کہ 100 میں کہتا ہے کہ اور کسی کے لیے بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے بنا میری مرضی کے، اور ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے ملامت ڈال دیتے ہیں، یعنی گندگی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ خدا جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ساری دنیا کو ایک امت بنا دے، یعنی کہ سب کو مسلمان بنا دے، وہ نہیں بناتا تو وہ پھر کس طریقے سے اپنی مسلم قوم کو یہ حکم دے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں؟ یہ اپنے آپ میں کانٹرڈکشن نہیں لگتا آپ کو؟ اب اس میں یہ کیا کہتا ہے، دیکھو اس نے جو آیت ابھی پیش کری، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح بھی ہے جو اس نے کہا کہ اگر اللہ چاہے
تو ساری دنیا کو دین میں شامل کر دے اور سب کے اندر ایمان ڈال دے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے چاہے بغیر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جو اس نے ابھی بات کہی نا، یہی آیت اس کی باتوں کے خلاف ہے، اور یہی آیت جواب ہے جو یہ کہتا ہے کہ پھر اسلام کہتا ہے کہ بھائی تم لڑتے رہو، جنگ کرو، لوگوں کو مارو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ بھائی کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کرایا جا سکتا۔ ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر کسی نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے اور دل سے نہیں مانا، وہ منافق ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کسی کو زبردستی اگر ہم نے کلمہ پڑھا بھی دیا، اگر وہ دل سے تسلیم نہیں کیا ہے اسلام کو، تو وہ مسلمان اور مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اسلام لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں ہے۔ تو کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے کے لیے جنگ و جدال یا قتل و قتال نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہ جو ابھی اس نے کہا کہ اسلام کہتا ہے کہ جب لوگوں کو مارو جب تک وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے، یہ بھی ایک اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اب سورہ توبہ کی تلاوت کریں گے، اور اس آیت کو بھی لے کر کے نا بہت زیادہ بوال مچا، اتنا زیادہ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ آیت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 5، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور قید کرو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کو لے کر کے ہاہاکار مچا، لیکن لوگوں نے نہ اس سے پہلے کی آیتیں پڑھی نہ اس کے بعد کی آیتیں پڑھی۔ اس سے پہلے سورہ توبہ کی پہلی ہی آیت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ نے حکم کیوں دیا اس وقت کے مشرکوں کے لیے، یہ بھی حکم وہیں کے لیے تھا۔ سورہ توبہ کی پہلی آیت، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بیزاری کا حکم سناتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ ایک معاہدہ طے ہوا تھا اور وہ اس معاہدے پہ قائم نہ رہے، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے وہ شرارت پہ اتر آئیں گے، وہ تمہارے ساتھ جنگ و جدال کریں گے، قتل کریں گے، تو پھر تم بھی انہیں قتل کرو۔ اس لیے اس آیت کا حکم دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں نا، وہیں آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی اچھی بات ارشاد فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ فرماتا ہے مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کمی نہ کی اور وہ تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی، تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو۔ یعنی وہ مشرکین، وہ کفار جنہوں نے عہد کیا اور انہوں نے نہیں توڑا، تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی عہد نہیں توڑنا، تم ان کا عہد پورا کرو۔ جنگ کرنے کا حکم ان کے ساتھ دیا جنہوں نے عہد کو توڑ دیا تھا۔ اور آگے بس اسی نمبر 5 کے بعد 6 نمبر کی آیت، اتنی پیاری بات ہے اس آیت میں کہ یہی ایک آیت اگر پڑھ لینا بندہ تو سارے شک و شبہات دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کتنی پیار بھری باتیں ہیں اس آیت میں،
اور اے محبوب اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سنے، اور صرف پناہ دینے کا ہی حکم نہیں دیا گیا، پناہ دو پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ سمجھ رہے ہو؟ پناہ بھی دینے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد جب وہ ٹھہری ہوئی مدت ختم ہو جائے تو اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو تاکہ اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ تو جناب آپ ذرا سوچیں تو صحیح، اللہ کہاں اس قرآن میں مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ تم جنگ کرو؟ کہاں یہ کہتا ہے کہ تم کافروں کو مارو، قتل کرو جہاں پاؤ؟ بھائی یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کا نزول فرمایا کہ تم بھی ان کے ساتھ لڑو، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ تو یہ کہاں سے غلط ہے؟ لیکن لوگوں کو غلط طریقے سے انہی آیتوں کو پیش کر کے لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آگے سنتے ہیں۔ میرا کوشچن نمبر 3 یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وومنس کو، عورتوں کو برابری کا حصہ دیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ایسا بتایا جاتا ہے، تو وہی قرآن یہ کیوں کہتا ہے، اور وہی کتاب، وہی اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا، اور اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں، ان کے اندر آدھا دماغ ہے اور ان کو پیریڈز آتے ہیں منتھلی، اس لیے جہنم میں جائیں گی۔ تو جو چیز خود ان کو خدا نے دی ہے، جو اللہ نے دی ہے ان کو چیزیں، وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔ تو اتنا زیادہ جو ہے ان کو دباتا کیوں ہے اسلام؟ دیکھو اس حدیث، ہاں یہ جو ابھی اس نے بولا نا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا، بالکل یہ صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر عورتوں کے پاس سے تشریف لے گئے، تو آپ نے عورتوں کی جماعت سے فرمایا کہ اے عورتوں تم صدقہ کیا کرو، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ آخر جہنم میں ہمارے زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم عورتیں ہی جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تکثرن اللان، تم لان تان زیادہ کرتی ہو، لعنت زیادہ کرتی ہو لوگوں پر۔ اور دوسری وجہ میرے آقا نے بیان فرمائی کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اس وجہ سے ان دو وجہوں سے تم جہنم میں زیادہ دیکھی گئی۔ یہ آپ کسی بھی کتاب کا مطالعہ کر لیں، آپ کو یہی دو وجہیں ملیں گی۔ اب اس نے جو دو وجہیں بتائیں کہ عورتوں کی عقل کم ہونے کی وجہ سے اور عورتوں کو پیریڈز آنے کی وجہ سے وہ جہنم میں ہوں گی، یہ اس نے سمجھا ہی نہیں حدیث کو۔ یہ دو وجہیں جو میں نے بیان کی کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اس وجہ سے تم جہنم میں زیادہ دیکھی گئیں، جہنم میں زیادہ عورتیں جائیں گی۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ عقل اور دین میں کمزوری کے باوجود تم کسی سمجھدار اور ذہین مرد کے عقل کو بھی مار دیتے ہو۔ مطلب عورتوں سے آپ نے کہا کہ عورتیں عقل اور دین میں کمزور ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ مردوں کو مسحور کر دیتی ہیں، اپنی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ تو عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
آخر عقل میں اور دین میں ہماری کمی کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیا ایک عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی سے آدھی نہیں ہے؟ تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ہے، یعنی جہاں ایک مرد کی گواہی مانی جائے گی وہاں دو عورتوں کی گواہی مانی جائے گی. تو اس لحاظ سے وہ عقل میں کم ہوئی. اور دین میں کمزوری کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتی کہ جب عورتیں حائضہ ہوتی ہیں تب وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی؟ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی سچ ہے. تو یہ دو وجہیں آپ نے جو بتائیں یہ جہنم میں جانے کی وجہ نہیں ہے. ان دو وجہوں میں عورتوں کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ بس عورتوں کو بتا دیا کہ عورتوں کے اندر یہ دو کمیاں موجود ہیں. کوئی مرد 30 دن تک کنٹینیو اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت 30 دنوں تک 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی. 3 دن یا 10 دن، اس بیچ میں 6 دن 7 دن کی بھی مدت ہو سکتی ہے. کم سے کم 3 یا زیادہ سے زیادہ 10 دن اتنی نمازیں اس ایک عورت کو چھوڑنی پڑتی ہیں، اور ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک مرد ایک مہینے میں 30 دن عبادت کی اور اس ایک عورت نے ایک مہینے میں 27 دن عبادت کی، تو ظاہر سی بات ہے 30 دن والے کو ثواب زیادہ ملے گا. تو اس میں عورتوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن یہ کمی ہے، یہ میرے آقا نے بیان فرمایا. اور یہ وجہ جہنم میں جانے کے لیے نہیں ہے. جہنم میں جانے کے لیے وہ دو وجہیں میرے آقا نے بیان فرمائی تھی کہ تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور تم عورتوں کی تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. اور اس نے کس طریقے سے پیش کیا؟ یہ سب کیا ہے؟ دین کو بدنام کرنا، اسلام کو بدنام کرنے کی سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بہرحال آگے سنتے ہیں کیا کہتا ہے یہ. کوشچن نمبر 4 میرا، اور یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو میں رکھ رہا ہوں. میرا کوشچن نمبر 4 یہ ہے کہ قرآن کے اندر، پوری کتاب کے اندر، جبکہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے، اس کی بات ہے، پوری قرآن کے اندر اللہ کہیں بھی فرسٹ پرسن تو چھوڑیے، سیکنڈ پرسن بھی نہیں ہے، بلکہ تھرڈ پرسن ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. جب اللہ ہی کا کلام ہے، وہی کلام کر رہا ہے، تو یہ کون سے اللہ کی بات کر رہا ہے وہ کہ سب تعریف اس کے لیے ہے؟ اور وہ آگے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن کو تو نے کامیاب کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن کو تو نے برباد کیا یا گمراہ کیا. یہ کون سا اللہ ہے جو خود دوسرے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا؟ تو یہاں پر اللہ تھرڈ پرسن ہے. اب میں کیا کہوں، اس پر تو مجھے ہنسی آ گئی. اتنا بڑا بیوقوف انسان، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام پر ریسرچ کیا ہے، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اب خاک سمجھائے تو نے. یہ کہتا ہے اللہ تھرڈ پرسن ہے، اور تھرڈ پرسن کس معنی میں کہہ رہا ہے یہ کہ تھرڈ پرسن اس لیے کہ اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو وہ کس اللہ کی بات کر؟ میں یہ کیا سوال ہوا بھائی؟ اگر اللہ لفظ اللہ بول کر خود کو ظاہر نہ کرے تو پھر قرآن میں تو اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوگا، قرآن میں اللہ کا لفظ ہی نہیں پایا جائے گا. تو اللہ لفظ اللہ بول کر اپنے ہی بارے میں بیان کرتا ہے، کسی اور کے بارے میں معاذ اللہ رب العالمین. اور یہ جو سورہ فاتحہ جس کی اس نے مثال دی، یہ اللہ نے بندوں کی زبان میں اس صورت میں اللہ نے کلام کیا ہے، بندوں کی زبان میں. یہ بطور دعا ہے کہ بندے اس طریقے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے.
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھی راہ چلا اس راہ پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا. تو یہ بندے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. بطور دعا اللہ نے اس صورت میں بندوں کی زبان میں کلام فرمایا، لیکن یہ تجھ جیسے بے وقوفوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو میرا 5واں کوشچن سب سے مین کہ ایک خدا نے جب دنیا کے اندر ہم سب کو ایک امتحان کے طور پہ بھیجا ہے، ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے وہ کہ کون میرا اچھا بندہ ہے، کون میری بات نہیں مانتا، شیطان کو فالو کرے گا تو جو میری پیروی کرے گا، مجھے مانے گا، میں اس کو جنت میں ڈال دوں گا، اور جو شیطان کو مانے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. وہ اللہ جو آل نوئنگ ہے، جس کو سب پتہ ہے، دنیا کے بننے سے پہلے بھی اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی، اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو سب کو جانتا ہے. وہ کیوں ٹیسٹ لینا چاہتا ہے؟ اور ٹیسٹ بھی لینا چاہتا ہے تو کس چیز کے لیے؟ اچھائی اور برائی کے لیے، جو خود اس نے انسان کے اندر ڈالی ہے. وہ ایک انسان کا ٹیسٹ لیتا ہے اس کو برائی کی صلاحیت دے کر کے. اب اس کے ٹیسٹ میں اگر وہ انسان اس برائی کا استعمال کر کے ایک معصوم 4 5 یا 6 سال کی بچی کا ریپ کرتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے، تو اس کا تو ٹیسٹ ہو گیا کہ وہ برا انسان ہے، اس نے شیطان کو فالو کیا تو یہ جہنم جائے گا. لیکن اس ٹیسٹ میں اس بچی نے جو اپنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کی جو جان گئی ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ اللہ اس انسان کو برائی کی صلاحیت دے کر ٹیسٹ لینے کے لیے اس بچی کو مہرا بناتا ہے. یہ میرا سوال ہے کہ جب خدا آل نوئنگ ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ایکس مسلم سمیر کے سوال ہیں جو وہ کہتے دیکھو کیسی گھٹیا باتیں کرتا ہے یہ بندہ، ایسی غلیظ باتیں کرتا ہے کہ کیا بتاؤں میں. اب بھائی یہ کہتا ہے کہ اللہ جب سب کچھ جانتا ہے، آل نوئنگ ہے، اللہ سب جاننے والا ہے، تو پھر بندوں سے ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کہاں سے یہ سب لے کے آیا ہے؟ کہاں سے یہ سب غلاظت اس کے دماغ میں بھر کے آیا؟ یہ عقل سے ایک دم واسطہ ہی نہیں ہے اس کا کچھ. کہتا ہے کہ ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی اگر اللہ بندوں کا ٹیسٹ نہ لے، یوں ہی اللہ جانتا ہے کون برا ہے اور کون اچھا ہے، اور یہ اللہ نے جان لیا کہ یہ بندہ برا ہے، یہ بندہ اچھا ہے، اور برے کو برا جان کر جہنم میں ڈال دیا، اچھے کو اچھا جان کر جنت میں ڈال دیا. تو جو بندہ جہنم میں ڈالا جائے گا وہ پوچھے گا مولا میں نے خطا کیا کیا ہے، میری غلطی کیا، مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو جب ٹیسٹ ہی نہیں لیا جائے گا تو بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا نا مجھے کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر ایک اسکول میں 2 بچے ہیں، ایک تیز ہے پڑھنے میں اور ایک تھوڑا کمزور ہے. ٹیچر کو معلوم ہے کہ یہ بچہ تیز ہے اور یہ کمزور ہے. اس ٹیچر نے ایگزامس نہیں لیے بچوں سے، کوئی ٹیسٹ نہیں لیا، کچھ نہیں. جو تیز تھا اس کو پاس کر دیا اور جو کمزور تھا اس کو فیل کر دیا. تو جو بچہ فیل ہوا، کیا وہ اپنے ٹیچر سے نہیں پوچھے گا کہ سر میری غلطی کیا ہے، مجھے فیل کیوں کیا گیا؟ آپ نے تو کوئی ٹیسٹ بھی نہیں لیا، آپ نے تو کوئی ایگزام ہی نہیں لیا، پھر مجھے فیل اور اس کو پاس کیوں کیا گیا؟ تو یہاں ٹیسٹ لینا ضروری ہے بچوں کا، تاکہ ان بچوں کو پتا ہو کہ میں نے صحیح جواب دیا تو مجھے پاس کیا گیا، اور میں نے غلط جواب دیا تو مجھے فیل کیا گیا. یہ پتا ہونا ضروری ہے. تو اسی طرح بندوں کو بھی اپنے گناہوں کا اور اپنے نیک اعمال کا پتا ہونا ضروری ہے. پتا ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا، اس کی سزا کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. ٹیسٹ ہی نہ لے اگر، تو پھر یہ سوال یہ کرے گا بندہ کہ اللہ جو ہے ہمارے ساتھ معاذ اللہ اچھا فیصلہ نہیں کیا، حق فیصلہ نہیں کیا. تو یہ کہتا ہے ٹیسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور پتہ نہیں کیسی باتیں کرتا ہے. کہتا ہے کہ اللہ بندوں کے اندر برائی کی صلاحیت دیتا ہے، برے کام کرو. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ بندوں کے اندر برائی کرنے کی صلاحیت نہیں ڈالتا. بندہ اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر برے کام کرتا ہے، اور اس برے کام کی سزا اللہ اس بندے کو دیتا ہے. اللہ کسی کے اندر برائی کی صلاحیت نہیں ڈالتا. یہ لوگ اس طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر یہ تھے اس کے کچھ بے تکے سوال، اور جس کے یہ جواب چاہتا تھا میں نے کوشش کری.
اور یہ ان کا کچھ نہیں ہے بھائی، یہ ایسا نہیں کہ یہ اسلام سے کوئی لینا دینا کچھ نہیں ہے، یہ نا صرف اور صرف یہ ایک شہرت پانے کا ذریعہ ہے، ایک جھوٹی شہرت پانے کا ذریعہ ہے، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ اسلام کو بدنام کر کے ایک جھوٹی شہرت پانا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام اس وقت سب سے زیادہ گرو ہونے والا، سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے، تو اس لیے اسلام کو بدنام کرو اور شہرت حاصل کرو، بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور میں نے ان سوالوں کے جواب اس لیے نہیں دیے تاکہ یہ واپس مسلمان ہو جائے، نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے جواب دیا ہے تاکہ ان سب سوالوں سے جو غیر مسلم خوش ہوتے ہیں چلو ان کو ہو لینے دو، لیکن جو ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھائی ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ باتیں جاتی ہیں کہ بھائی اسلام اتنا خراب ہے، کیا سچ میں اسلام میں یہ سب سکھایا جاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کے اپنا ذہن خراب نہ کرو، اپنا دماغ خراب نہ کرو۔ اسلام ایک مذہب حق ہے، اسلام ایک سچا مذہب ہے، یہی ایک مذہب ہے جو حق اور سچ اور راہ راست پر چلانے والا مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ تو آپ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کے اسلام کے بارے میں برے خیالات اپنے ذہن میں نہ لائیں، ورنہ آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بہرحال یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اتنا زیادہ شیئر کریں کہ اس نطفہ حرام سمیر تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور لائک بھی ضرور کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله